چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ لوگ نا کہانیوں میں زندہ رہتے تھے، بڑے بوڑھے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور کہانیوں میں ایک کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ خزانہ مل گیا فلانے کو، تو یہ خزانہ بڑی نعمت تھا۔ اور پھر وہ کہانیاں ہی بچوں کے خواب بھی بن گئیں۔ وہ بعض ایسے بھی تھے نادان جو محنت کرنے کی بجائے کسی خزانے کے چکر میں پڑ گئے کہ کہیں سے کوئی خزانہ ہی ہاتھ لگ جائے، میں سویرے اٹھوں اور جناب میرے نام بس تکیے کے نیچے نہ خزانہ ہی خزانہ ہو، میں بس جا رہا ہوں تو میری گاڑی سے کوئی چیز ٹکرائے اور میں اتروں تو خزانہ ہی خزانہ ہو۔ وہ چونکہ کہانیوں میں خزانہ تھا، باتوں میں تھا، تو وہ باتیں خیال بن کے طبیعتوں پہ جم گئیں۔ تو خزانہ تلاش کرتے ہیں لوگ، خزانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ، خزانے کی طلب کرتے ہیں، چاہتے خزانہ ہاتھ آ جائے۔ اور خزانے کی جو عرف عام میں تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب خزانہ ہاتھ آ گیا، اب بھائی ختم ہو گئی بات، اب کوئی ضرورت ہی نہیں بچی۔ اور لوگ بطور تنقید بھی ایک بات کرتے، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کون سا خزانہ آ گیا ہے۔ تو خزانہ یہ ہے کہ اب ختم ہو گئی، اب یہ سب سے امیر شخص ہے، تو بھائی خزانہ ہی نہ بتا دیں آج آپ کو خزانہ کیا ہے۔ اور خزانہ سارے ہی پا سکتے ہیں، تھوڑی جد و جہد کریں تو خزانے کے قریب جا سکتے ہیں۔ امام بہقی نے، حافظ منذری نے حدیث نقل کی ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا۔ اتنا بڑا خزانہ ہے قناعت، جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ وہ خزانہ ہے حضور فرماتے کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، تمہارے پاس ہمیشہ فراوانی رہے گی، وسعت رہے گی، تمہارے پاس بہت کچھ رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم قناعت اختیار کرو۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا حضور میں بے چین بڑا رہتا ہوں، بے قراری بڑی ہے، اضطراب بڑا ہے، دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ایک چیز ہے جو بندے کو راحت میں مبتلا کرتی ہے، اس کے وجود کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ قناعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار اور لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں ملی، انہوں نے بڑا اچھا، بڑا سہانا، بڑا وقار والا، بڑا شاہانہ وقت گزارا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے ان پر زوال آیا، اور کچھ کا تو آخری وقت اللہ اپنی پناہ میں رکھے بدحالی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں گزرا۔ یہ اتار چڑھاؤ، یہ عروج و زوال، یہ پوری ایک داستان جگہ جگہ پہ ہمیں معاشرے اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دے اور اس کے بعد انسان کو زوال دیکھنا پڑے تو وہ وقت بڑا تکلیف والا ہوتا ہے، وہ دن لمبے ہو جاتے ہیں، وہ راتیں ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت انسان کو تھوڑی سی دھوپ بھی زیادہ چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لوگوں کا غور سے دیکھنا بھی اسے گھورنا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہے، زوال کے دن گزار رہا ہے۔ کوئی کسی اور طرف بھی اشارہ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ انگلیاں میری جانب اٹھ رہی ہیں، تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے۔ حضور نے دعا مانگی اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، اب ایک رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ زوال نعمت سے بچا،
اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی، پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں، ایک ہی مقام پہ۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے، وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے، ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے، پر بے قدران نے قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہوں، بک بک روسن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ ناقدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم ناقدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی بھی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو
جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے. میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا, بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا, تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے, تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں. تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے, لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں. میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا, میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے, مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے. آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں. آپ ان کو گزر جانے دیں, آپ بریک لگا لیں, یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں, ٹائم دیں, قدر کریں. اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں. ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے, پھر ناشکری. جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اور رب فرماتا ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو. کفران نعمت کرو گے, ناشکری کرو گے, وہ نعمت رخصت ہو جائے. بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے. جہاں بھی آپ ہیں, جس مقام پر بھی ہیں, جہاں بھی ہیں, آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے, اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست, شاگرد, مرید, پیار کرنے والے, کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی, کھڑے ہیں یہاں پہ. تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ جہاں ہیں, جس مقام پر ہیں, آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو. ایک ہمارے یہاں بچہ پڑھا کرتا تھا, تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا, تو ہر وقت کی لڑائی, فلانی چیز نہیں ملی, فلانی چیز نہیں ملی, ہر وقت کا رٹا. تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے, تو ہماری مسجد کی نا, چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے. میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے. تو مزدور نے پونا کھولا, دوپہر کا ٹائم تھا, پھر اس نے ہاتھ دھوئے, پونا کھولا, پانی رکھا, پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمنٹ والا وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا. پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا, تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری, وہ اچار وغیرہ, سالن, وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا. پر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا, اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے, اور پھر اسے اس کا تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا, پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں, تلفظ سے نہیں. ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو, لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا, اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے, اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا, میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں. یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی, اور میں نہیں کھانی, تو میں نہیں کھانی, تو یہ میری پسند کی نہیں ہے, تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تے ہر شے دا سواد ہے, تے نہ لگی ہوئے تے بڑے نخرے نے. نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی. کبھی نہ شکری نہ کریں, جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کریں, اور ہر حال میں شکر ادا کریں. کہیں مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا ہے, جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی, فضل ہو گیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے گا. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو, کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے. وجود ڈھلے, میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے. کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے, اس کا وجود ڈھلتا ہے. تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے, اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے, جو نعمت بڑی ہے, میرے اوپر نور ہے, لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے, ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں. کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاؤ,
ایک منٹ نہ لگا. یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا, یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دے. اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی, پھر یہ مکمل ہو گیا. اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی, پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کریں, زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں, شکر کی, اور ہر حال میں کریں. 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابو البرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے